دیکھیں گے کہ کس طرح ہم پریئر کو ڈیفائن کریں گے. لوگ پریئر کرتے ہیں, لوگ پریئر واریر بنتے ہیں. چرچز میں 2-3 گھنٹے پریئرز ہوتی ہیں, ساری رات پریئرز ہوتی ہیں. لوگ پریئر کرتے ہیں تاکہ خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے. اب پریئر میں وہ لوگ آتے ہیں جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم جب خداوند کی حضوری میں جائیں گے ہمارے ڈپریشن, ہماری پرابلمز جو ہیں وہ دور ہوں گی. ہم پریئر سیشن میں, پریئر واریر میں, پریئر میٹنگ میں یا پرسنل پریئر میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خدا کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, خداوند یہ پرابلم ہے, خداوند تو یہ کر. ہم پریئر میں خدا کو کہہ رہے ہوتے ہیں خداوند تو آ اور میرے لیے یہ کام کر. بیسیکلی پریئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور اس نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. ٹھیک ہے. پریئر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں, ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پریئر کو, کہ پریئر بیسیکلی کس طرح ہمیں کرنی چاہیے اور پریئر کا کیا سٹائل ہے اور کیا ہمیں خدا نے دیا ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. ہم پریئر میٹنگز ہے, ہفتے کے ہفتے رات ہم پریئرز کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ہم روتے ہیں, ہم ان چیزوں کے لیے پریئر کر رہے ہوتے ہیں. خداوند یہ چیزیں ہیں اور واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہم خدا کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پیدائش پہلا باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے, پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. مطلب ڈومینین. خدا نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے اور وہ پوری دنیا پر خدا نے انسان کو اختیار دیا. پہلے خدا نے اپنی شبیہ پہ بنایا, اپنے جیسا بنایا اسپرٹ ریلم میں, اور پھر انسان کو دنیا پر ایک اختیار دے دیا. اب دیکھیں ہمارے یہ میرے پاس پین ہے اور میں کہتا ہوں جی یہ میرا پین ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے, یا آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ تو میرے پاس ہے. تو یہ کیونکہ آپ کا اس پہ اختیار ہے, میں نے آپ کو دے دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں تھینک یو آپ نے ہمیں یہ پین دے دیا, مگر یہ پین آپ کے اختیار میں ہے. تو پین کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں میری پین کی پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. پین تو آپ کا ہے, آپ اسے دیکھیں اس کو مسئلہ کیا ہے. کیونکہ اختیار آپ, خدا نے دنیا کا اختیار کس کو دے دیا؟ ہمیں دے دیا. اور جب خدا نے اختیار دے دیا تو مطلب کیا ہوا کہ ہم اس پہ اختیار رکھیں, ہم اس پہ اختیار رکھیں. اور جب اختیار دے دیا ہے تو پھر ہم اختیار والے کو کہتے ہیں او یسوع رحم کر, یسوع اس یہ مسئلہ ہے, یسوع یہ مسئلہ ہے, تو آ کے اس کو ٹھیک کر. تو خدا کیا کہتا ہوگا؟ بیٹا میں نے تو تجھے اختیار دے دیا ہے, اب تو اس اختیار کو استعمال کر, اب تو اس اختیار کو استعمال کر. اب جب ہم خدا کو کہہ رہے ہوتے ہیں خداوند اس ورڈ میں آ, اس دنیا میں آ, اس گھر میں آ, میری زندگی میں آ اور یہ کر دے, تو خدا کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں نے تجھے اس دنیا پر اختیار دیا ہے, تو اس کو خود ٹھیک کر. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا, اور جو تو زمین پہ کھولے گا وہ آسمان پہ. اختیار کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. تو ہم کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے, پھر ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کر. تو خدا کیا کہے گا؟ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا ہے, اب تیرا کام ہے تو اس کو. دیکھیں اب پرابلم کہاں ہوتی ہے, ہم اختیار یوز نہیں کر رہے ہوتے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم
ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اختیار میں اور مانگنے میں فرق ہے. ایک بیگر ہے, ایک مانگنے والا ہے, تو وہ جب آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, جی مینوں 10 روپے دو, جی مینوں 100 روپے دو, تہاڈی مہربانی, میرے کو یہ پرابلم ہے. تو مین اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ مانگ رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ پیسے وہی شخص مانگے گا جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہم جب خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا کہتے ہیں خداون یہ پرابلم ہے, خداون یہ میری پرابلم ہے, خداون میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے, میری فیملی میں یہ مسئلہ ہے, تو خداون میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ پرابلم ہے. تو ہم بیسیکلی خدا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں خداون میں کیا ہوں, پاور لیس ہوں, میں پاور لیس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, تو میرے لیے کر. تو خدا کا کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے, لیک آف نالج, ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ڈسٹرائے ہو گئے. کیونکہ اختیار تو ان کے پاس تھا تو وہ اختیار میرے پاس لینے آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں جب بھی خدا دنیا میں کام کرتا ہے, تو جب خدا دنیا میں کام کرتا ہے تو وہ خود نہیں کام کرے گا. بائبل میں لکھا ہے سب سے پہلے وہ اپنے بندوں پر, اپنے نبیوں پر, اپنے رسولوں پر, اپنے مین آف گاڈ کو پہلے بتاتا ہے, پھر وہ کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا کر نہیں سکتا, اختیار تو انسان کو دیا ہوا ہے. تو جب آپ کو اور مجھے اختیار دیا ہے تو ہم اس سے کیا مانگتے ہیں؟ ٹرو بات ہے نا. دیکھیں بائبل میں کہا سب کچھ, سارا کچھ تیرے اختیار میں ہے, تو ہم مانگ رہے ہیں جیسس باپ موسم بڑا خراب ہے, جیسس باپ گرمی بڑی ہے, تو جیسس باپ کہیں گے بیٹا اختیار تو تیرے پاس ہے, تو یوز کر, تو موسموں کو بدل دے, تو چیزوں کو چینج کر دے. جب تو کچھ باندھے گا تو بندھے گا, جب تو کچھ کھولے گا تو کھلے گا. نہیں جیسس باپ تو ہی کر. خدا کہے گا پھر میں نہیں کر سکتا, میں نے تو تجھے سب کچھ دے دیا, اب تیرا کام ہے کہ تو یوز کر. اصل پریئر جب ہم کرتے ہیں, جب ہم خدا سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ خدا کو بتا رہے ہیں تو کہ میں اختیار میرے پاس نہیں ہے, پاور لیس ہوں, تو میرے لیے کام کر. مگر خدا کہتا آلریڈی میں نے ڈن کر دیا, میں نے دے دیا. جب ابراہیم کے پاس خدا آیا تو خدا ابراہیم کے پاس کیوں آیا؟ وہ تو ڈائریکٹ سدوم اور عمورہ کے پاس بھی جا سکتا تھا کیونکہ اس کو تباہ کرنا تھا, مگر خدا ابراہیم کے پاس اس لیے آیا تاکہ اپنے بندے کو پہلے بتائے. خدا دنیا میں کام نہیں کرتا, سب سے پہلے اپنے مین آف گاڈ کو بتاتا ہے, کیونکہ اختیار خدا نے اپنے لوگوں کو دے دیا ہے, اس کے بغیر خدا کام نہیں کرتا. موسیٰ اسرائیلی روتے ہیں خداوند ہمیں بچا, مصریوں سے ہمیں نکال, مصر سے ہمیں آزاد کر, اور خدا ہورب پہاڑ پہ اتر رہا ہے. اسے مصر میں اترنا تھا اور وہ ہورب پہاڑ پہ اتر پہ کہہ رہا ہے موسیٰ میں اس لیے اترا ہوں تاکہ میں مصریوں سے اپنی قوم کو آزاد کروں. تو موسیٰ کہہ سکتا خداوند مصر تو ادھر ہے, تو ہورب پہاڑ پہ اتر ہے. اصل میں خدا نہیں کچھ کرے گا جب تک اپنے مین آف گاڈ کے ذریعے کرے گا, کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے, خدا نے اسے اختیار دے دیا ہے. اب خدا نے جب ہمیں اختیار دے دیا ہے, ہم پھر اختیار والے کے پاس جاتے ہیں, او یسوع میں یہ مسئلہ ہے, یسوع میں یہ پرابلم ہے. خدا کہے گا اختیار تیرے پاس ہے, بول. آپ نے دیکھا اکثر لکھا کہ زندگی اور موت انسان کے منہ میں ہے. اب اختیار کیا ہے؟ وہ اندر سے نکل رہا ہے, اختیار اوپر سے نہیں, کیونکہ آلریڈی اختیار ہمارے پاس ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے, گھبرا نہ جانا. اور بھی لکھا ہے دیکھو میں دنیا پہ غالب آیا ہوں, گھبرا نہ جانا. جیسس باپ ہمیں مسلسل بتا رہے ہوتے ہیں کہ اختیار تو ہے, پریشان نہ ہونا, سٹارٹ کرو. دیکھیں کتنا زبردست اختیار ہے. جب باپ کے پاس اختیار ہے تو آٹومیٹکلی بیٹے کے پاس اختیار آ جاتا ہے, اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ کے بھائی ہیں, ان کو ضرورت ہے کہ پاپا کہیں رجسٹری ہمارے نام کر دے, چھوٹا کہ آدھا مجھے دے دو, آدھا مجھے دے دو. آٹومیٹکلی وہ ان کے نام پہ آ گئی ہیں, وہ آٹومیٹکلی نسل در نسل
بلڈ ٹو بلڈ آٹومیٹکلی چلے جاتی ہیں. اگر باپ کے پاس اختیار ہے کہ میں پوری دنیا پہ غالب آؤں, آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے, تو آٹومیٹکلی بچوں کے پاس وہ اختیار خود بخود چلے جاتا ہے. اس کا ایویڈنس دیتا ہوں, بائبل میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور ان کے درمیان میں یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے, طرح طرح کی زبانیں بولیں گے, کسی پر ہاتھ رکھیں گے وہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا, سانپوں کو اٹھا لیں گے انہیں کچھ ضرر نہ, کچھ پیئیں گے بھی. مطلب کہ یہ اختیار بچوں نے نہیں لیا, جیسے ہی وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں, جیسے ہی وہ خدا کے بچے بنے ہیں, آٹومیٹکلی اختیار ان کے پاس چلا گیا, ان کو لینے کی ضرورت نہیں پڑی. تو جب ایک ایماندار جو بگنر سٹارٹ میں جب وہ نجات پاتا ہے تو اس سے آلریڈی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اے خدا نے طاقت دے, میں ذرا تباہی مچا داں, اے کر داں. آلریڈی اس کے پاس بلیسنگ ہے. جب وہ نجات پاتا ہے تو آلریڈی اس کے پاس بلڈ لائن میں وہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں, کیونکہ ہم خدا کی بلڈ لائن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے اپنا لہو بہا کے ہمیں خدا کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس بلڈ کی وجہ سے. تو جب چیزیں ہمارے آٹومیٹکلی ہمیں مل جاتی ہیں, بس ہمیں اختیار یوز کرنا. اور بدروہیں دیکھیں کتنے زبردست ایویڈنس ہیں, مجھے بڑی اکثر میں کہتا ہوں کہ جب رسول گئے 70 بعد میں واپس آئے تو انہوں نے کہا خداوند تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. کتنا زبردست اختیار ہے, بدروہیں ہمارے تابع ہیں. ہم اسپرٹس کو اپنے تابع کرتے ہیں, ہم اسپرٹ کو اپنی مرضی سے موو کروا سکتے ہیں, کیونکہ وہ یسوع مسیح کے نام سے وہ ہمارے تابع ہیں. تو جب وہ ہمارے تابع ہیں تو پھر کون سی چیز ہے جو ہمارے تابع نہیں؟ کیونکہ باپ نے کہا, جیسس باپ نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. تو جب کل اختیار یسوع مسیح کو مل گیا, تو جب ہم یسوع کے بیٹے بنتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ اختیار آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ہے. ہمیں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ جب بھی ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں آٹومیٹکلی وہ چیزیں فرسٹ لیول میں موو کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر ہمیں پریئر کیسی کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ہیون پہ دعائیں نہیں ہوں گی, ہیون پہ پرستش ہوگی, ہیون پہ ورشپ ہوگی. ہم جب ورشپ کرتے ہیں, آپ کو پتہ جب پروفیٹک چرچ جو ہوتے ہیں وہ ڈکری اینڈ ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ چیزوں کو ایسے لیتے ہیں اپنے اختیار سے چیزوں کو چینج کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ خداوند نے جب ہمیں اختیار دے دیا ہے تو پھر اختیار مانگنے کی نہیں ضرورت, اختیار بولنے کی ضرورت ہے. گیٹ آؤٹ ان دا نیم آف, بدروہیں نکل جائیں, یہ اختیار ہے. او خداوند ان بدروہوں کو نکال, خدا کہے گا میں نے تو تجھے اختیار دیا ہے, تو نکال, کیونکہ لکھا ہے جب تو نجات پائے گا تو میرے نام سے چیزیں نکلیں گی, تو نے اختیار یوز کرو. خداوند تو ہی بدروہوں کو نکال, یہ کر وہ کر. تو چیزیں چینج ہوں گی کیسے؟ جب ہم یسوع کے نام سے بولیں گے تو چیزیں بولنے سے چیزیں چینج ہوتی ہیں. اختیار ہمارے پاس ہے, ہمیں اختیار لینے کی ضرورت نہیں, آٹومیٹکلی ہم جب اس کے بچے ہیں اختیار ہمارے پاس ہے. یاد رکھیں پھر وہی بات, راست باز ایمان سے زندہ رہے. ہم جب فیتھ رکھتے ہیں, فیتھ رکھنا کوئی ایشو نہیں. آپ کسی بھی بے ایمان کو بھی کہیں ہاں جی میں ایمان رکھتا ہوں یسوع پر, یسوع ہی سب کچھ ہے جی, اور یسوع ہی سب کچھ کرتا ہے جی, مگر ایمان رکھنا کوئی بڑی, ایمان میں چلنا سب سے بڑی بات ہے. اس لیے ایمان رکھنا اور اس کے بعد ایمان میں چلنا اس سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو پریئر ڈیفینیشن ہے ایسی کہ آلریڈی پیدائش میں ہی خدا نے ہمیں پوری دنیا کا اختیار دے دیا, اور سلیب پر تو خداوند نے کہا میرے مار کھانے سے تم نے شفا پا لی ہے. شفا ہم نے پا لی, اگر ہمارے اندر شفا نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہم نے پا لی ہے شفا. ہمیں فیل نہیں بھی ہو رہا پھر بھی ہمیں شفا پا لی, کیونکہ ایمان سے راست باز زندہ رہے گا, فیتھ سے. او خداوند تیرا شکر ہو, میں بلیسڈ ہوں, میں نے
ایمان سے اور خدا سلیب سے میں نے شفا تو پا لی ہے. جب ہم ایمان سے چلنا شروع کریں گے ہر روز تو کیا ہوگا؟ چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. صبح اٹھتے ہی او خداوند میں امیر ہوں، میں غریب نہیں ہوں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے دوسرے کرنتھیوں میں کہ ان مٹی کے برتنوں میں خزانہ چھپا ہوا ہے. او خداوند خزانے تو میرے اندر ہیں، میں باہر کیا ڈھونڈتی ہوں، میں جابز میں کیا ڈھونڈتی ہوں، میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں تو ادھر خزانے نہیں ہیں، خزانے میرے اندر ہیں. اے باپ اس مٹی کے برتن میں خزانے چھپے ہیں، اس لیے میں رچ ہوں، میں امیر ہوں، میں غریب نہیں ہوں. جب آپ فیتھ کا مظاہرہ کریں گے تو چیزیں چینج ہوں گی، ڈائنامکلی ہیون سے سپلائی آپ کے لیے چلنا شروع ہو جائے. آمین. ہم اپنے سروں کو جھکائیں.